رمضان فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوموا لله قانتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال. قال الله تعالى في شأنه يذكر مقامنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سبحانہ وتعالی کی خصوصیات کا حضور سید عالم شفیع معصوم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بڑے صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء رضوان اور آپ تمام حاضرین و ناظرین خدائے رب الجلال ہماری خطبہ جو ہمارے سامنے اپنی وعدہ کو قبول فرمائے اور اللہ مجد ان دنوں کے توسل سے اللہ مجد قیامت والے دن ہمارے ساتھ عزیزان محترم اللہ جل وعلا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بڑا خوبصورت رسم اور ایک جو ہمیں تعلیم دیتی ہے اس کے اعتبار سے عاجزی اور خود انحصاری یہ بڑا نمایاں رسم ہے کہ بندہ مومن کے تمیز میں بندہ مومن کے دل میں عاجزی اور انحصاری کا ہونا. بندہ مومن کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا ہونا بندے کے چلنے میں پھرنے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں برتنے میں میل جول میں بندے کے اندر عاجزی اور انکساری کا ہونا ایک بڑا خوبصورت وصف ہے اور یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک خوبصورت تقاضا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جن بندوں کو بھی اللہ رب العزت نے مرتبے اور مقام دیے ہیں ان کے اندر آپ کو عاجزی اور انکساری نظر آئے گی. آپ دیکھیں بدرجہ عطا میرے آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام کتنا ہے, مرتبہ کتنا ہے. آپ نبیوں کے تاجدار ہیں. سب سے آخر میں جہاں نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو رہا ہے اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے. شان آپ کی یہ مقام اتنا بڑا ہے, لیکن آج کے ساری دیکھیں کہ جب حضور چلتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلتے ہیں, اور جب کہیں کوئی اوپر سے کوئی اجنبی شخص آ جاتا ہے تو حضور بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے اخلاق کریمانہ ایسے ہیں کہ اگر کسی ساتھی کے پاس کوئی بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو مقام مرتبہ اتنی ہے, شان اتنی بڑی ہے, حضور اپنی کملی کو اتار کے بچھا دیتے ہیں کہ یہاں آ کے بیٹھ جاؤ. یہ اخلاق کریمانہ ہے آپ کی. اتنی عاجزی کی ساری ہے
میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ فتح مکہ کے درمیان جب حضور تشریف لائے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے اور اصل سے لیس ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں 10,000 کا لشکر لے کے، تو سامنے کفار و مشرکین آج کانپ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ آج کیا بنے گا، کہ حضور اتنے پہنچ کے آگے ہیں، ہم تو یہ کرتے رہے، ہم نے تو اتنی اسلام کو تکلیفیں دی ہیں، ہم نے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا ہے، آج کیا بنے گا۔ لیکن ذرا اب دیکھیں، کمال دیکھیں، اخلاق دیکھیں، عاجزی کی ساری دیکھیں، اللہ کی رضا جوئی دیکھیں کہ سارے کفار مشرکین کام رہے ہیں، بڑے بڑے سربراہ جو ہیں وہ کام رہے ہیں، ان کی ٹانگیں کام رہی ہیں، تو ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تو کہنے لگے آج نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو سرکار فرماتے ہیں ان سے بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو بہت ڈر رہے، خوف کھا رہے، ڈر کے مارے، انہوں نے کہا کہ آج جیسا آپ کا جی چاہتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا جیسے میرے بھائی جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا نا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو فرمایا آج میں نے تمہیں ان کی طرف معاف کرتا ہوں۔ یہ آج چیز کی ساری ہے، جب یہ بندے کے بیچ میں، جب بندے کے یہ دل کے اندر یہ ارمان پیدا ہوتے ہیں اور جذبات اور احساسات ایسے بن جائے تو وہ بندہ کمال کا بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کو پھر بڑے درجوں پہ، مرتبوں پہ اسے فائز کرواتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل کے اندر عاجزی و انکساری ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو زمانے میں مقبول فرما دیتا ہے، چاہے وہ بندہ اپنے اندر، اپنے آپ میں، اپنی نظروں نگاہوں میں اپنے آپ کو جتنا کم سمجھے، لیکن جو بندہ اپنے آپ کو جتنا کم سمجھتا ہے خود، لیکن اگر اس کے اندر عاجزی و انکساری ہو نا تو اللہ رب العزت اس بندے کی عزت، اس کی تعریف اور اس کا اعزاز لوگوں میں اللہ رب العزت بشار دیتا ہے، ہر طرف لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بندہ مقبول بن جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس بندے کے اندر تکبر اور غرور اور گھمنڈ آئے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو زمانے بھر کے اندر، لوگوں کے اندر ذل و رسوا فرما دیتا ہے، چاہے وہ بندہ اپنی نظروں میں، نگاہوں میں اپنے آپ کو جتنا اونچا سمجھے، جو بندہ جتنا اپنے آپ کو اونچا سمجھے کہ میں بڑا ہوں، لیکن اگر اس کے اندر غرور اور گھمنڈ ہو تو اللہ رب العزت اس بندے کو ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا میری آج کی اس گفتگو کا جو لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تکبر، غرور اور گھمنڈ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ساری زندگی آخری دم تک عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری۔ جس بندے کے اندر جتنی زیادہ عزت و نیاز مندی ہوگی اللہ جل وعلا کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے اور لوگوں کے لیے، جتنا زیادہ اس کے اندر وہ خوش خلقی ہوگی اور اچھے جذبات اور احساسات ہوں گے تو اللہ رب العزت اس بندے کو مقام رفیع پہ، بلندی پہ اللہ تعالیٰ اسے فائز فرمائے گا۔ آپ دیکھیں ذرا اپنے پیچھے ماضی کو، قرآن مجید فرقان حمید اس موضوع پہ گواہ ہے
ایسے ایسے لوگ بھی آئے جن کے پاس زمانے بھر کی دولت تھی، زمانے بھر کے خزانے تھے ان کے پاس، انہوں نے پوری دنیا میں انہوں نے حکومتیں کی، لیکن غرور گھمنڈ تکبر تھا، تو اللہ رب العزت نے ایسے ذلیل کیا ہے، ایسے رسوا کیا ہے کہ آج جب بھی ہمارے درمیان ان کا نام آئے، ذکر آئے، تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں اور نفرتوں سے ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ بندے بھی آئے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کا تو کوئی ساز و سامان تھا ہی نہیں، دنیا کی کوئی دولت ان کے پاس نہیں تھی، بڑے کم حالت میں، ساز و سامان میں بہت پیچھے تھے، بڑی مختصر سی ان کی زندگی کے اندر ان کے پاس ساز و سامان تھا، لیکن ان کے اندر عاجزی ان کی ساری تھی۔ آج بھی جب ان کے نام آتے ہیں تو ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نمرود کو دیکھیں، قارون کو دیکھیں، فرعون کو دیکھیں۔ فرعون کے بارے میں کلام مجید میں ان لفظوں کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، فرمایا کہ جب جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجانا کہ اے موسیٰ جاؤ، میری طرف سے جاؤ، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جاؤ ہماری طرف سے، جا کے فرعون کو ذرا جا کے نشانی دکھاؤ، میری طرف سے ذرا اسے جا کے پیغام دو، مجھے کہو کہ بندہ بن جا، ٹھیک ہو جا، صحیح ہو جا، اللہ کے حضور ڈر جا، عاجز بن جا، نواز بن جا، اور آجا میری طرف آجا۔ اے جناب موسیٰ جاؤ نا ذرا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، جاؤ اسے ایک بڑی نشانی دکھاؤ۔ یعنی آپ کہیں نا جب آپ نے جا کے جب اسے ایسی علامتیں نشانیاں بتائیں، اب میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کی طرف سے آیا ہوں، تجھے پیغام دیتا ہوں کہ آجا اپنے رب کی طرف سے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلاتے نافرمانی کرتے ہوئے اسے جھٹلا دیا، اور بگڑا بھی، نافرمانی کی، یعنی اس نے بکواس کی، اور اس نے نافرمانی کرتے ہوئے جھٹلا دیا، جاؤ آپ کون ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فَقَصَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، تو وہ پیٹ پھیر کے جیسا ہم کہتے ہیں کنڈ کر کے چلنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے جو اس کے اپنے تھے نا، اس کا ٹبر قبیلہ، اس کی اپنی اس کی کمیٹی یونین، اس کی اپنی کابینہ، اور اس کے جو ماننے والے تھے، اس نے ساروں کو اکٹھا کر لیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے ساروں کو اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کیا، سامنے بٹھا کے اس نے کہا کہ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں، مجھے مانو، مجھے کیوں نہیں مانتے؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، آؤ سارے مجھے مانو، میں تمہارا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ الْأُولَىٰ، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پھر اس کی بات ہمیں اس قدر ناگوار اور سخت گزری اور ناپسند لگی کہ پھر ہم نے حکم دے دیا تم اسے پکڑ لو۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا اسے پکڑ لو، نَقَالَ الْآخِرَةِ الْأُولَىٰ، اسے پکڑ لو، اسے نکیل ڈال دو، فرمایا نتھ پا دو، اور اسے پکڑ لو، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، فرمائیے ڈرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، اور جن کے اندر عاجزی کی ساری ہے، فرمایا ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، ایک نشانی ہے، عبرت والی بات ہے، اس سے عبرت سیکھو۔ تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ حکم دیا ہے قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات میں کہ کبھی بھی تکبر، غرور اور گھمنڈ پہ یہ نہیں آنا چاہیے۔ اور پیچھے ہمارے جو اسلاف ہیں تشریف کو قبول کریں، تو ہمارے اسلاف کو پیچھے ماضی میں آپ دیکھیں نا ذرا،
اولیاء اللہ کے اندر بہت ساری کوالٹیاں، بہت سارے اوصاف جہاں ہے نا کہ وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، بڑے ماننے والے تھے، عابد تھے، زاہد تھے، ساجد تھے، اولیاء اللہ، کاملین، صالحین، یہ جو پیچھے ہمارے ماضی میں گزرے ہمارے بزرگ، یہ سارے جن کی آج بھی ہم تعریف و توصیف کرتے ہیں، جہاں ان کے اندر اور بہت ساری کوالٹیاں تھیں نا، ان کوالٹیاں، ان خصوصیات، ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ بھی ایک خوبی تھی کہ ان کے اندر عاجزی ان کی ساری ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو بالکل کم اور دوسروں کو افضل جانتے تھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے اور دوسروں کو افضل سمجھتے تھے۔ اور حدیث پاک میں ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ایک بندے نے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی موضوع چھڑا ہوا ہوگا، ایک بندے نے عرض کر دی، یا رسول اللہ کیا جو بندہ نیا سوٹ پہنتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، نئے جوتے پہنتا ہے، بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نکلتا ہے، تو کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ جمیل ویحب الجمال، تمہارا رب سونا ہے اور وہ حسن کو پسند فرماتا ہے، اس کی ممانت نہیں ہے، یعنی اس کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ نئے کپڑے پہن لینا، اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہن لینا یہ تکبر نہیں ہے، تمہارا رب تو سونا ہے، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، فرمایا تکبر یہ ہے، غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو افضل اور دوسرے کو حقیر جانے، دوسروں کو حقیر سمجھے، فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ شیخی بگاڑنا، یہ گڑما کھول کے رکھنا، بٹن شٹن کھول کے اپنے آپ کو یوں بہت بڑا ناڑے خان سمجھنا، یہ شیخی بگاڑنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تکبر، غرور اور گھمنڈ یہ بھی ہے کہ بندے کے اندر جو صفت، جو کوالٹی، خصوصیت نہ ہو، جو صلاحیت نہ ہو، تو بندہ وہ دوسروں کو ثابت کرنا، وہ سکھائے کہ یہ میرے اندر یہ مانو کہ میں یوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یعنی جو چیز بندے کے اندر نہ ہو، بندہ وہ دوسروں کو جتائے کہ مجھے یہ بھی مانو، مجھے یہ بھی مانو، اور فرمایا جس کے اندر صلاحیتیں ہیں انہیں رد کرنا، انہیں ہٹانا، انہیں پست کرنا، انہیں پامال کرنا، انہیں حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الفضل ما شہدت به الاعداء، سرکار فرماتے ہیں خوبی، کمال اور فضل تو یہ ہے کہ دشمن بھی تعریف کرے، خوبی اور کمال تو یہ ہے کہ جب دشمن بھی جب دیکھیں تو وہ کہیں کہ واقعی یہ اس بندے کے اندر کمال ہے، تو اس لیے غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر ذرا بھر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا تکبر، غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر یہ اللہ کریم کے لیے سزادار ہے، یہ اسی کو خوبصورت لگتا ہے، اسی کو سجدہ ہے۔ تکبر یہ کبر سے، اکبر سے، کبر، اکبر، متکبر، یہ اللہ کریم کی صفت ہے، یہ اسی کو سجدی ہے، وہی بلند ہے، وہی بالا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ یہ مالک کا کرم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے اپنی نعمتوں کی بچھاڑ کر دی ہے، ایک درجے میں، ایک حد میں ہمیں رہنے کی تعلیم دی ہے، اور ہر وقت ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تکبر تو صرف اسی کے لیے، تکبر اور غرور جو ہے یہ کبھی بھی ہمارے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ غرور کے معنی دھوکا، یعنی بندے کے اندر جو کچھ نہ ہو تو بندہ اپنے اندر وہ کچھ دوسروں کو جتائے کہ میں یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ یعنی کہ دھوکا دینا، جو چیز نہ ہو اس کا جتانا، اس کا ظاہر کرنا،
اور لغت عرب کے اندر جو آئمہ لغات نے لکھا ہے کہ مغرور غرور جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ کئی بار دیکھا ہوگا کہ دو مرغے جب آپس میں لڑتے ہیں، دو مرغے ایک اوپر چڑھے آپس میں جب لڑتے ہیں نا، تو جب وہ لڑنے لگتے ہیں نا تو آپ نے ان کی کنڈیشن دیکھی ہوگی، حالت مرغوں کی، وہ یوں اپنے پروں کو یوں کھول لیتے ہیں دونوں مرغے، اور اپنی گردنوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یعنی جب مرغا لڑتا ہے آپ نے دیکھا نا، ذرا پر کھول کے گردن اٹھا کے یوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں. تو آئمہ لغات نے اس لیے لکھا ہے کہ وہ جو مرغے کی لڑتے ہوئے جو حالت بنتی ہے نا، یہ اس کی اصلی حالت نہیں. اصلی حالت تو یوں ہے جیسے یوں آرام سے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسرے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یوں پر پھیلا کے گردن اٹھا کے وہ یوں کرتا ہے. یا کبھی گھوڑا اپنے دوسرے گھوڑے کو دیکھ کے جب گردن اٹھا کے تو یوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، گردن ان کی اونچی ہوتی ہے گھوڑوں کی، اور اپنی باڈی اور جسامت سے بھی وہ زیادہ پھول جاتے ہیں. اس حالت کو، وہ مرغے کی ہو یا گھوڑے کی ہو، اس حالت کو غرور کہتے ہیں. اور اس کا معنی ہے دھوکا، یعنی جو چیز اصل میں نہ ہونا اور اس کا اظہار کرنا، اس کا جتانا، تو یہ دھوکا ہے. تو ہم دھوکے میں نہ رہیں، ہم مغرور نہ بنیں، متکبر نہ بنیں، ہم عاجز بنیں. انسان کی سب سے بہترین حالت اور کوالٹی بندے کے اندر، اور دوسری کوالٹیوں کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین جو خصوصیت اور اس کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ عاجز بنتا ہے. بندہ عاجز بنتا ہے. جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے اندر یہ اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ رات کو وہ اللہ کے حضور کو رویا کرتے تھے، سجدوں میں پڑھ کے، عبادت کر کے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں رویا کرتے تھے. اور زمانے میں وہ اپنے آپ کو مجرم کہلاتے ہیں، ہم مجرم ہیں. ان کی عاجزی ہے، ان کی ساری ہے، لیکن حقیقت میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کی ان کی نظروں میں بہت بڑا ہے. اور پھر جب مالک کرم کرتا ہے تو پھر مالک اپنے ایسے بندوں کو زمانے بھر کے اندر مقبول فرما دیتا ہے. اور یہ اولیاء اللہ کی خصوصیات میں سے، ان کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تکبر والے نہیں ہوتے، وہ عاجز کی ساری والے ہوتے ہیں. تو لہذا ہمارے اندر عاجزیوں کی ساری ہونی چاہیے، تکبر نہ ہو. آج اس وقت ہمارے اس قوم کو، معاشرے کو آج اس صفت کی بڑی اشد ضرورت ہے. ہم سارے عاجز بنیں، منکسر المزاج بنیں، اچھے اخلاق والے بنیں، اچھے جذبات اور اچھے احساسات رکھنے والے بنیں. ورنہ آپ زمانے کا حال تو آپ دیکھیں ذرا، باہر نکل کے دیکھیں ذرا، ایک دوسرے کی کوئی بندہ کوئی بات برداشت نہیں کرتا. یوں شیخیاں بگاڑتے ذرا، یوں شیخیاں بگاڑتے ذرا، اپنے آپ سے پائے ہوتے ذرا، کبھی موٹر سائیکل پہ یوں، کبھی گاڑی پہ یوں دکھائی دیتے ہیں، جیسے لگتے ہیں کہ زمانے بھر کے شاید ہو سکتا دادا یہ رازق یہ گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوں، موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوں، کسی بڑی سواری کے اوپر بیٹھے ہوں، یا یوں وہ نکلتے ہیں گھر سے، یا یوں وہ ڈیروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹانگ کے اوپر یوں ٹانگ رکھ کے، تو یوں اپنی پاؤں کو کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. لگتے ایسے کہ جیسے قادر یہ، لگتے جیسے زمانے بھر کے حاکم یہ، شاید یہ یوں اشارہ کر ساری دنیا جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے. حالانکہ یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ چند دنوں کی یہ بھوکا پھاکی ہے بس. اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہا. کتنے ایسے آپ متکبروں کو دیکھیں گا جن لوگوں نے اصل دین سے دوری ہے نا، جو لوگ دین سے دوری جنہوں نے اختیار کی ہے اور دور ہوئے، جو ہٹے، جن کے اندر تکبر، غرور جیسے گندے عیب آئے، ان کی آپ دنیا والی زندگی بھی دیکھ لیں، ان کی موتوں کو بھی دیکھ لیں، کبھی ان کی حالتوں کو دیکھ لیں. جوانی کے اندر، شباب کے اندر تو یوں نظر آتے ہیں، یوں کانچ کھلا ہوتے ہیں، لیکن کبھی ذرا انہیں دیکھیں جب حالت مرض میں ہوتے ہیں تو یوں قابل رحم ہوتے ہیں.
جو لوگ دین سے دور ہوئے اور جنہوں نے زمانے بھر کے اندر ظلم اور زیادتیاں کی اور یوں متکبر اور یوں مغرور بنے، کبھی انہوں کو آپ حالت مرض میں بھی دیکھیں، جن سے کبھی یہ میں مثال دے رہا ہوں، جن سے کبھی سورج پوچھ کے نکلتا تھا، کبھی انہیں ذرا دیکھے ذرا جب حالت بیماری کرتے سٹریچر کے اوپر یا اسپتال کے اندر پڑے ہوتے، وہ پہچانے نہیں جاتے کہ یہ وہ حضرت ہے، کبھی سورج ان سے پوچھ کے چلا کرتا تھا، کبھی شام میں ان سے پوچھ کے ہوتی تھی، لیکن آج ان کی یہ کیفیت، یہ حالت ہے۔ تو جب ہم مجبور ہیں، جب ہم کمزور ہیں، جب ہم اپنے مرضی سے کر کچھ نہیں سکتے، تو پھر ہمیں یہ تکبر اور غرور بھی جو ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جس قدر عاجزی کی ساری زیادہ ہوگی، انشاءاللہ اللہ کے حضور اس قدر مرتبہ اور مقام جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور بندے کی وہ مقبولیت ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب سیدنا شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس درخت کی ٹہنی کے اوپر پھل زیادہ ہوتا ہے وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سن نبو ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ، یعنی جو سراہی ہے نا وہ پیالہ اس وقت بھرتی جب وہ بالکل اس کی گردن اس کا سر ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ بھی آپ کو کامیاب نظر آئے گا، اس کی کامیابی آپ دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ وہ بندہ وہ منکسر مزاج ہوگا، وہ عاجز ہوگا، وہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اور جو بندے جن کے اندر نرمیاں ہوں، جن کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے، اللہ رزق ان بندوں کی عزت، مقام، تشخص، وقار وہ لوگ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ زمانے بھر کے وہ زبانوں کے اوپر ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر، غرور، گھمنڈ اور شرک جیسے گندے عیبوں سے ہم بچیں اور عاجزی اور ان کی ساری باتیں خوبصورت اور بہترین اعمال اور اوصاف کی طرف ہم راغب ہوں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ آج ایک طرف جہاں بازار گرم ہے، ایک دوسرے کی بات کو کوئی برداشت نہیں کر رہا، کچھ سن نہیں رہا، ہم سارے ایسے ہو جائیں کہ یہ مناسب نہیں۔ جس قدر عاجزی کی ساری زیادہ آئے گی، اللہ کریم اس ماحول کو، اس معاشرے کو، اس نظام کو اللہ تعالیٰ بہترین فرمائے گا، یہ بیلنس پیدا ہوگا۔ آج کی طرح یہ بگاڑ نہیں ہوگا۔ جب سے ہم نے یہ اوصاف چھوڑے تو زمانے بھر کے اندر بگاڑ آ گیا، زمانے بھر کے اندر بگاڑ آ گیا۔ یوں ہر بندہ آج اپنی زندگی سے پریشان ہے، ہم تنگ ہو چکے ہیں۔ اکثر ہمارے ساتھی میں آج وہ موت مانگ رہے ہیں کہ ہم نے موت کیوں نہیں آ رہے، ہم مر کیوں نہیں جاتے۔ تو یہ جو آج آپ کو مجھے ملکی حالات نظر آ رہے ہیں، ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، آج ہر چیز کا یوں بگڑ جانا، آج ہر چیز کا تبدیل ہو جانا، بدل جانا، یہ سارا کچھ ہمارے اعمال اور کردار کی وجہ سے، اعمال اور کردار کی وجہ سے۔ آج آپ کو کتنی نظر آ رہی ہیں، کتنی موتیں اور کتنی خودکشیاں نظر آ رہی ہیں۔ کبھی کہاں سے اطلاع ملتی فلاں بندے نے خودکشی کر لی، کبھی فلاں نے کر لی، فلاں نے کر لی۔ والدین اپنے بچوں سمیت، میاں بیوی اپنے بچوں سمیت آج نہروں کے اندر چلانے لگا رہے ہیں، دریاؤں کے اندر کود رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی نہ ہوں، یہ بچے بھی نہ ہوں، اگر یہ بچے بچ گئے تو یہ بھی انہی تکلیفوں کا سامنا انہوں نے بھی کرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ، یہ سارا نزلہ کن کے اوپر گرنا ہے؟ یہ بجلیاں کن کے اوپر گرنے والے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ میں آپ سارے، آپ جتنے حال میں تشریف فرمائیں، اگر ہم نے، اگر جس کو بھی ہم نے تنگ کیا ہے، ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، اس کو جس کے اعتبار سے بھی ہم نے جسے ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور اگر اس کی یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے تو یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہم یہاں یا وہاں جا کے ہم بچ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔
ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے حساب دینا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جن کو زمانے بھر میں دن دہاڑے لوگوں کے سامنے جن کے حق مارے، انہیں ان کے سامنے ان سے معافی مانگے، ان کے سامنے ان سے معافی مانگے۔ اور جن کو در پردہ اور جن کو علیحدگی میں جس بندے کو ہم نے مارا ہے، پیٹا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس کے ساتھ آپ در پردہ معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ معاملات یہ ذہن میں رکھیں گے، ذہن نشین کر لیں، یہ دین ہے اور یہی عین دین ہے، یہ دین سے باہر نہیں بلکہ یہی اصل دین یہ ہے۔ ہم اپنے معاملات میں صحیح کریں، اگر ہمارے معاملات صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور اگر یہ معاملات صحیح نہ ہوئے نا تو دیکھنا نہ دنیا سنورے گی نہ آخرت سنورے گی۔ ہم نے اپنا حساب دینا ہے، پائی پائی کا، رائی رائی کا، ایک ایک چیز کا ہم نے حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے کسی بھائی کی دنیا میں کسی مصیبت کو دور کرتا ہے یا کسی عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی مصیبتوں کو بھی دور فرمائے گا، اس کی عیبوں کے اوپر پردے بھی ڈالے گا۔ اور فرمایا، سرکار فرماتے ہیں، جو بندہ بندے کو، کسی اپنے ساتھی کو، بھائی کو، کسی شخص کو لوگوں میں، ہجوم میں، محفل میں کسی کی انسلٹ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، ذلیل و رسوا کرتا ہے اور اس کی تحقیر، اس کی تذلیل کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو زمانے بھر کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس ذلیل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائے گا، اس کو ذلیل فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، جس بندے نے کسی کی علیحدگی میں، تنہائی میں جس نے کسی کی اصلاح کی تو آپ فرماتے ہیں اس بندے نے اسے بنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے کسی کی علیحدگی میں اصلاح کر دی، یہ مثال کے طور پہ اگر کسی کے اندر کوئی نقص تھا، کمی تھی، عیب تھی، تو کوئی بندہ اس کو علیحدگی میں لے لیا، اسے کہا کہ یار میں نے یہ تجھے لوگوں میں یہ بات نہیں بتائی، دراصل تو یہاں سے غلط ہے، خراب ہے، تو ٹھیک کر لے، اپنے آپ کو صحیح ہو جا۔ تو آپ فرماتے ہیں گویا اس نے اس بندے کی اصلاح کر دی، اسے بنا دیا۔ اور فرماتے ہیں جس بندے نے کسی کی زمانے بھر کے سامنے اپنے کسی مجلس میں، محفل میں کسی کی تعظیم کی تو فرمایا اس نے اسے بگاڑ دیا، اسے بالکل مانگا دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہو بھی تو بندہ اس کے عیب اس کے گزر جانے کے بعد، اگر کسی کو کوئی گناہ گار تھا، اس کے اندر کوئی ایسا پاپ تھا، عیب تھا، نقص کمی تھی، تو سرکار فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے اس کے عیب کو اچھالا، لوگوں میں ظاہر کیا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اچھالنے والا، وہ عیب بیان کرنے والا، اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس بندے کو اس عیب پہ ڈالے گا، مرنے سے پہلے اس عیب میں شامل کرے گا۔ تو لہٰذا بچیں، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، غن نہ ہو، اور کسی کی عیب جوئی نہ ہو، کسی کی پردہ کشائی نہ ہو۔ اصلاح کریں تو علیحدگی میں کریں، جہاں مناسب لگے۔ اگر کسی نے غلطی محفل میں کی ہے، محفل میں، تو آپ وہاں اس کی اصلاح کریں، اور اگر کسی نے تنہائی میں کی ہے تو اس کی اصلاح جو ہے وہ تنہائی میں ہو، وہ مجمع میں نہ ہو۔ اپنے آپ کو عاجز بنائیں، منکسر مزاج بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت زمانے بھر میں اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دعا فرمائے، آئندہ اپنے نیکوکار سارے بندوں کی صفوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔